بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا سے تمام لوگوں نے جانا ہے، یعنی کہ اصل زندگی آخرت کی بعد والی زندگی ہے۔ اب اس زندگی میں کچھ لوگ ظاہری طور پر آسائشات والے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ ظاہری طور پر آزمائشوں والے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی آزمائش میں ہے، لیکن کچھ دکھائی دیتے ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب جو ظاہری طور پر جو مسلمان غریب ہیں، وہ تو ظاہری طور پر انسان کی سمجھ میں تھوڑی بہت یہ بات آ جاتی ہے کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں، تو جب یہ آخرت میں جائے گا تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے تو بڑی نعمتیں ہوں گی۔ اور جو مالدار کافر ہے وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں تھوڑی بہت یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے پاس بھی ہر قسم کی آسائشات ہیں، اور یہ جب موت کے بعد آخرت میں جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو گویا کہ اس کے لیے دنیا جنت ہوگی اور آخرت اس کے لیے ایک قسم کا عذاب۔ لیکن اب جو یہ مالدار مسلمان ہیں، جیسے بہت سے ممالک میں بہت ہی لوگ جو مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، ہر قسم کی آسائشات ہوتی ہے، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کے پاس ان کے جہاز بھی سونے کی، ان کی گاڑیاں بھی سونے کی۔ تو اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کے احساسات انسان کو حیران کر دیتی ہیں کہ اس طرح کے آسائشات ہیں، پھر بھی کیوں کہا گیا کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ تو اس کی مثال یا اس کے بارے میں ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ جیسے اگر کسی کے پاس بالفرض 500 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر یا بالفرض 10,000 کلومیٹر میں بھی کسی کا گھر ہو اور اس کے پاس دنیاوی سونے کی جہاز بھی ہو اور گاڑیاں بھی ہو، ہر قسم کے نوکر، ہر قسم کے آسائشات ہوں اس کے پاس، تو ظاہری طور پر تو یہ انسان نظر آتا ہے کہ مسلمان کے پاس ہر چیز ہے تو یہی بس اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اگر انسان کو دنیا کی 10 گنا دے دی جائے ایک بڑی جنت، اور وہ بھی کون سے مسلمان ہوگا؟ وہ جو آخری درجے کا مسلمان ہوگا نا، جس کو نماز و روزے کے بارے میں مکمل تفصیلات کا ہی پتہ نہیں، وہ صرف کلمے کا مسلمان، عقیدتاً مسلمان، اس مسلمان کے لیے بھی اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب وہ جنت کیسے ہوگی؟ اگر اس جنت کا ایک ٹکڑا جتنا ناخن کے اوپر آتا نا، اگر اتنا بھی ٹکڑا لے لیا جائے اور بالفرض اگر دنیا میں لایا جائے تو اس ٹکڑے سے بھی پوری دنیا منور ہو جائے، پوری دنیا ایسی روشن ہو جائے کہ وہ روشنی دلوں کو بھی بھائے، چہروں پر بھی اس کا اثر خوشنما ہو اور پوری کائنات کو بھی ایسے خوبصورت بنا دے۔ تو انسان سوچے کہ اتنی معمولی سی ٹکڑے کی یہ حیثیت اور یہ قیمت، تو پوری جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی مسلمان کے پاس دنیا میں 1000 کلومیٹر کا گھر بھی ہو تو آخرت کے اعتبار سے تو وہ بیچارہ فقیر ہی ہے نا، قید خانے میں ہی رہ رہا ہے نا۔ اسی طرح اگر ایک غریب کافر ہے، انسان کی ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے جنت کیسی ہے؟ اگر بالفرض کسی کافر کے پاس کچھ بھی نہیں، گھر نہیں، چارپائی نہیں ہے، کھانے کو صرف ٹکڑے ہی ملتے ہیں، اور وہ کہیں چوراہے پہ سوتا ہے، کہیں راستے پہ سو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آخرت کے اعتبار سے کیسے؟ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو کم سے کم درجے کے جو جہنمی ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے، اور اس آگ کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ ہانڈی کے ابلنے کی طرف سے آواز آئے گی، اور یہ کافر یہی سوچتا ہوگا کہ سب سے بڑے درجے کا کافر میں ہوں اور سب سے زیادہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ مجھے ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تو یہ کافر بڑے آرام سے تھا، تو اس اعتبار سے کیا ہوا کہ یہ جو کافر تھا دنیا اس کے لیے جنت اور آخرت اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر ایک دوسری طرح سے اس حدیث کو دیکھا جائے، مسلمان کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے کہ جہاں
بھی چاہے اپنی مرضی سے پیسے خرچ کرے نہیں خرچ کر سکتا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کر سکتا، ایسی چیزیں جو کہ حرام چیزیں وہاں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ پیسے زیادہ ہیں، اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ شوق ہو کہ میں مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی کروں، ایسی عورتیں جو بیوہ ہیں یا جو بڑی ایج کی ہیں ان کے ساتھ میں شادی کر لوں، پھر بھی وہ 4 کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، زیادہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف جو اللہ کے نافرمان کافر ہیں، وہ چاہے 10 کے ساتھ تعلقات رکھے، چاہے 20 کے ساتھ تعلقات رکھے، ان کے لیے کوئی حد نہیں۔ صرف مسلمان کے پاس پیسے ہیں، وہ ہر چیز نہیں کھا سکتا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو ان چیزوں کو وہ نہیں کھا سکتا، جو چیز اس کے لیے حلال ہے بس وہی کھائے۔ دوسری طرف کافر ہیں، غریب سے غریب، جس طرح آج کل کھاتے ہیں، کسی نے خنزیر کھا لیا، اور کچھ کافر تو کتے بھی یا جو یہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی مسلمان کے لیے ایک لمٹ ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ہر جگہ وہ مسلمان اٹھا نہیں سکتا ان آنکھوں کو۔ سر زبان اللہ نے دی تو ہر لفظ وہ استعمال نہیں کر سکتا، ایک لمٹ میں اپنے آپ کو رکھے گا۔ دوسری طرف کافر ہے، چاہے مال جیسے کمایا جیسے خرچ کیا، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ سب کافر تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ تو اللہ ہم ایسے ہی بنائے کہ جس میں وہ راضی ہو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بس گزرگاہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسانی والی بنائے اور آخرت والی بھی۔ آمین۔